بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے تحت ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے اور نوعیت ان کی علمی اور فکری نشستیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ ترتیب ہم بدل دیتے ہیں اور ہمارے یہ درس قرآن و حدیث جو ہے 20ویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث اسی سلسلے کا حصہ ہے اور آج کے ہمارے مدرس جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث جناب مفتی احمد عفنان صاحب ہیں اور ان کا موضوع ہے روزمرہ زندگی میں شریعت کی پیش کردہ آسانیاں۔ میں جناب مفتی احمد عفنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد حمد مجید، اللہ بارک علی محمد وعلی آلہ۔ میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رمضان میں ہم بھٹکے ہوئوں کو بھی محبت کی ڈوری سے کھینچ کر سوئے حرم لے آتا ہے، مسجد کی جانب، مدرسے کی جانب، دین کی باتوں کی جانب، نماز کی جانب۔ وہ جو اپنی سستی کے باعث ہم میں سے یا ہم فرض نمازوں میں آنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، دو بھر ہو رہا ہوتا ہے، آج وہ جو فرض نمازوں میں نہیں آ رہے وہ تراویح میں آ کر 40 سجدے اضافی کیے جا رہے ہیں۔ جن کے لیے ایک سجدہ گراں ہوا کرتا تھا عام دنوں میں، وہ تراویح میں آ کر 40 سجدے اضافی کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے الطاف بھائی کا ایک امتیاز ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، بلکہ ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں موضوع مقرر کرنا۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچہ پہلی کلاس میں داخل ہو تو پہلی کلاس کی کتابیں پڑھنے کے بعد دوسری کلاس میں پہلی کلاس کی کتابیں دوبارہ نہ پڑھے بلکہ اگلی کتابیں پڑھا کرے، اور کالج اور یونیورسٹی میں جا کر اگر وہی میتھس پڑھے تو پہلی جماعت کی میتھمیٹکس میں اور 12ویں جماعت کی میتھمیٹکس میں بڑا فرق ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں روایتی حلقوں میں ہماری خود کوتاہی ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی 10 سال سے ہم سے دین کی بات سن رہا ہے، ہم 10 سال اس کو ایک ہی بات بتاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے فہم میں یہ بات آتی ہے کہ دین تو بس اتنا سا ہے۔ ہر سال رمضان کی تقریب میں یا ختم قرآن کی تقریب میں وہ 10 20 40 جو فضائل قرآن کی احادیث آیات ہیں بس وہ دہرا دیتے ہیں ذرا نئے انداز سے۔ تو اس کی ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام تو بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑی سی باتیں ہیں، بس آسان سی باتیں، کوئی اتنی لمبی بات نہیں ہے، مولویوں نے خواہ مشکل بنایا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی جو حقیقت ہے اور شریعت اسلامی کا جو بہاؤ ہے اور جو پھیلاؤ ہے اور جو وسعت ہے اور جتنے میدانوں میں اسلامی احکامات ہیں وہ تفصیل سے تو نہیں، اشارتاً اجمالاً مختصراً لوگوں کو بتائے جائیں۔ تفصیل کے لیے تو 8 10 سال 20 سال چاہیے اور ساری عمر چاہیے، لیکن تمام اسلام ہے کیا، شریعت کتنی وسیع ہے، شریعت کا خاکہ کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت زندگی کی کس کس دور سے کیا کیا بات کرتی ہے، ہماری عملی زندگی میں جو ہم صبح سے لے کر رات تک اور اپنی
365 7 گھنٹے کی زندگی میں 24/7 365 میں ہمارے یہاں سینکڑوں قسم کے معاملات جو پیدائش سے لے کر موت تک پیش آتے ہیں، اس میں کہاں کہاں شریعت ہماری کیا کیا رہنمائی کر رہی ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور ہمیں بتانی چاہیے. اسی موضوعات سے متعلق ایک بڑا اہم موضوع ہے شریعت میں، اسلام میں یعنی اسلامی معاملات میں آسانیاں. شریعت میں آسانیاں یعنی شریعت کس طرح انسانیت کے لیے آسانی کا سبب ہے. یعنی سوال ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ اور شریعت کا قانون وہ انسانیت کے لیے مشکل لایا ہے یا آسانی لایا ہے، یسر ہے یا عسر ہے. جو آدمی شریعت پہ نہیں چلتا اور ایک شریعت میں چلتا ہے، زندگی کس کی آسان ہے؟ عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی شریعت پر نہیں چل رہا زندگی اس کی آسان ہے، وہ آسانی میں ہے، وہ مزے میں ہے. اور جو شریعت میں چل رہا ہے وہ بڑی مشکل میں ہے، بڑی تنگی میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے. بعض دفعہ لوگوں کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ شریعت کے احکام بڑے مشکل ہیں، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام یہ ناجائز سب حرام، جہاں کام کرنے چلو شریعت رکاوٹ ڈال دیتی ہے. لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یا ہمارے سمجھانے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ شریعت کے احکام بڑے مشکل ہیں. تو آئیے اس لحاظ سے تھوڑا سا تعارف. یہ موضوع بڑا لمبا ہے اور عرب علماء جو ہے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کرتے ہیں. میں نے خود یہ موضوع بیان کرنے کے لیے، تو قرآن کی آیات ہیں حدیث ہیں، لیکن اس کو نظم کرنے کے لیے عرب علماء ہی کی بیانات، ان کے مقالے 7 8 10 مقالے پورے پڑھے کہ اس میں کیا ہے. میں نے خود بھی جب عربوں سے پڑھا ہے یہ مقالہ، یہ موضوع بہت زیادہ پڑھا ہے اور پڑھاتے ہیں وہ کہ دین اسلام جو ہے وہ دنیا کا سب سے آسان، سب سے سہولت والا، سب سے زیادہ قابل عمل، سب سے زیادہ دیر پا نظام اور قانون ہے. دنیا میں کوئی قانون اس کے موافق، اس کے مطابق اس کی ہمسری نہیں کر سکتا. اسلام نے اپنے قانون کا جو نام رکھا ہے وہ ہے شریعت، شریعت اسلامی. آپ نے اصطلاح سنی ہوگی شریعت. آج یہ اصطلاح بدنام ہو گئی ہے، بلکہ بدنام کر دی گئی ہے. شریعت کو عام طور پہ یہ سمجھایا گیا ہے، کچھ بھٹکے ہوئے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی جن کو خود علم نہیں ہے. پھر میڈیا نے ان کی باتوں کو زیادہ چڑھایا کہ شریعت جب آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورتوں کو کوڑے مارے جائیں گے، عورتوں کو گھر میں ڈال کر تالا لگا دیا جائے گا، مردوں کو زبردستی داڑیاں رکھوائی جائیں گی، زبردستی نمازیں پڑھائی جائیں گی، انہیں مارے اس کو مارا جائے گا. ہر چوک پہ کسی کو پھانسی لگ رہی ہوگی، کسی کو تلوار لگ رہی ہوگی، کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوگا، کسی کو پتھر مارے جا رہے ہوں گے، اور دکانیں بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے، بس 5 6 کاروبار رہ جائیں گے. یہ ایک مقصد ایسا ہے جو بعض لوگوں نے اس دنیا میں، بعض خاص نظریے کے لوگوں نے یہ بات بیان کرنی شروع کی اور میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا. تو ہم لوگ بھی سمجھ گئے بھائی اللہ پناہ رکھے، ہم تو ایسے ہی صحیح ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اللہ خیر سے، اللہ شریعت نہ ہی آئے تو اچھا ہے. تو شریعت کے نفاذ کا ہم نے کوئی ایسا معنی سمجھا. حقیقت میں شریعت کی جو اصطلاح ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن نے کئی جگہ پر اصطلاح کو استعمال کیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے ایک شریعت بنائی ہے، ما وصى به نوحا. یہی شریعت، یہی نظام اللہ نے نوح، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ان تمام نبیوں کو بھی ایک قانون اسلام دیا تھا. یعنی شریعت کے جو اصول تھے، جو مین ٹینٹس تھے، جو مین رولز تھے، وہ ایک ہی تھے ہر نبی کے لیے. پھر اس کی جزئیات، اس کی تطبیقات، اس کی اپلیکیشنز یہ ہر زمانے کے لیے بدلتی چلی گئیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اللہ نے پیچھے تذکرہ کیا کہ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے دین نازل کیا، انہوں نے کیسے اللہ کی مخالفت کی اور کیسے اللہ کا عذاب آیا. پھر اللہ فرما رہے ثم، اس کے بعد، آخر بالآخر میرے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، تو آپ اس شریعت ہی کی پیروی کیجئے اور شریعت کے علاوہ اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، وہ جو علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ نے بتایا جو آدمی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ جاہل آدمی ہے، کم علم آدمی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کی بہبود کس میں ہے، انسانیت کی مصلحت کس میں ہے، فلاح و بہبود کس چیز میں ہے. شریعت کا جو لفظ ہے، یعنی اسلام کوئی پرانے لفظ کو بھی اٹھا سکتا تھا، قانون، اسلامی قانون بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک نیا لفظ مسلمانوں، ہمارے قانون کو ایک نیا لفظ دیا، شریعت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پرانا لفظ آتا ہے تو پرانے لوازمات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اگر آپ قانون کہیں تو رومن قانون بھی ایک قانون تھا اور اینگلو سیکسن قانون بھی ایک قانون ہے، اور اس زمانے میں اور بھی قوانین چل رہے تھے، لوگ سمجھیں گے یہ بھی ویسا ہی کوئی قانون ہے، حالانکہ یہ دنیا کے اور قوانین کی طرح کوئی قانون نہیں ہے. یہ ایک بالکل الگ نظام ہے، جداگانہ نظام ہے. اس کو قانون کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قانون تو ایک بہت چھوٹی لمیٹڈ چیز ہوتی ہے. قانون اس سے بات نہیں کرے گا آپ کے بیوی سے معاملات کیسے ہیں،
قانون اس سے بات نہیں کرے گا آپ کے بچوں سے، والدین سے معاملات کیسے ہیں، بہن بھائیوں سے معاملات کیسے ہیں، آپ کاروبار میں بیٹھ کر روز ڈیلنگ کیسے کر رہے ہیں، کس ٹون میں بات کر رہے ہیں، آپ پڑوسیوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج کیسے ادا. قانون اس میں ساکت ہے. قانون صرف وہاں بات کرے گا جہاں جھگڑا پڑتا ہے یا جہاں آپ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، وہ چند معاملات ہیں. جبکہ شریعت آپ کی زندگی کے ایک ایک نظام کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہے. یہ مائک رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا حکم ہوگا. مائک پہ بیان کرنا جائز ہے ناجائز ہے. قرآن چھاپنا ناجائز ہے ناجائز ہے، پہلے قرآن نہیں چھپا کرتا تھا. یہ کمپیوٹر پہ کام کرنا جائز ہے ناجائز ہے. ٹی وی کی اسکرین کا کیا حکم ہے، ٹی وی کا کیا حکم ہے، وی سی آر کا کیا حکم ہے، سی ڈی کا کیا حکم ہے، سیٹلائٹ کا کیا حکم ہے. پگڑی ایسے باندھوں یا 4 پیج سے باندھوں، 2 پیج سے باندھوں، جائز ہے ناجائز ہے. کس طرح باندھنا جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے. چشمہ نکل آیا، گھڑی نکل آئی، جائز ہے ناجائز ہے. میں مریخ پہ چلا جاؤں، آج دنیا چاند پہ چلی جائے تو شریعت وہاں بھی چاند پر نماز کے احکام بتائے گی، حالانکہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. علماء کے ذمہ ضرور ہوگا، مفتیان کرام فقہا بتائیں گے کہ یہاں چاند پر نماز کے اوقات یہ ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ ناروے اور نارتھ پول کے بارے میں بتایا. یہ ہے شریعت. میرا زندگی کا ایک ایک معاملہ شریعت بتائے گی اس بارے میں. شریعت میں آسانی کیسی ہے، خود شریعت کا لفظ آسانی ہے. شریعت کا جو لفظ ہے اصل میں عرب کی لغت میں شریعت اس چیز کو کہا جاتا تھا. پہلے زمانے میں پانی عربوں میں بہت کم ہوتا تھا، تو جس جگہ پر پانی ہوتا تھا اس جگہ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. آپ نے سنا ہوگا عربی کتابوں میں یہ بات بہت آتی ہے کہ قوموں کے نام پانی کے نام سے ہوتے تھے. ماء فلان، ماء فلان، ماء بنی فلان، فلاں کا پانی، فلاں کا پانی. اور حضرت کعبہ بیت اللہ بسا کیوں ہے؟ بیت اللہ کے بسیرے کا سبب پانی بنا ہے، زمزم کا پانی، ورنہ وہاں پانی نہیں ہوتا تھا. یہ سبب بنا ہے وہاں پر جا کے. تو جب جہاں پانی ہوتا تھا وہاں لوگ چل کر جایا کرتے تھے، اور چلتے چلتے، جس پہلے زمانے میں روڈ تو تھے نہیں، تو چلتے چلتے ایک راستہ بن جاتا تھا. جس جگہ پر قدم زیادہ پڑتے ہیں وہاں خود بخود ایک راستہ بن جاتا تھا. اور وہ راستہ آسان بھی ہوتا تھا، واضح بھی ہوتا تھا، پتہ بھی لگتا تھا، بڑا بھی ہوتا تھا کیونکہ پانی کا راستہ ہے. اس کو وہ لوگ کہتے تھے شریعت. جو راستہ لوگوں کے بہت زیادہ آنے جانے سے بن جائے اسے کہتے ہیں شریعت. تو یہاں 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا. نمبر 1، یہ جو راستہ ہے یہ بہت واضح ہے، تو شریعت واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی السمحۃ البیضاء، میرے امتیوں، میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، السمحہ، نرم ہے، آسان ہے، سخت نہیں ہے. کسی نے اگر آپ کو سخت کر کے بتایا ہے تو اس کی غلطی ہے، رجوع کریں. دیکھیں وہ مولوی کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ سخت کیوں بتا رہے؟ تو آسان ہے. بیضاء، سفید ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہے. میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ گیا، نرم ہے، بہت واضح ہے، بڑا ہے، اور لوگ زیادہ چلتے ہیں. تو جو سواد اعظم ہے امت کی وہ ہمیشہ خیر پر رہے گی. امت کا بڑا طبقہ علماء کا، یعنی بڑے علماء جو دنیا میں ہیں، اکثر علماء خیر پر رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے 90% علماء گمراہ ہوں اور 5-10% صحیح ہوں. ایک آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نیا فرقہ، نئی جماعت نکال کے بیٹھا، ایک نئی آئیڈیالوجی دے رہا ہے، اس کی آئیڈیالوجی صحیح ہے اور 90% علماء کی آئیڈیالوجی، فقہا کی آئیڈیالوجی خراب ہے. پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. سواد اعظم پر ہے، زیادہ لوگ جا رہے ہوں گے، زیادہ علماء، عام لوگ نہیں، علماء فقہا، وہ راستہ صحیح ہے. دوسری بات، یہ پانی پر جاتا ہے. تو پانی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات دی ہے، زندگی دی ہے. پانی زندگی کا سبب ہے. تو جیسے پانی جسمانی زندگی کا سبب ہے، اسی طرح روحانی، معاشی، معاشرتی زندگی کی حیات کس سے ہوگی؟ شریعت سے ہوگی. جو شریعت کو چھوڑے گا گویا کہ اس کا پانی ختم ہو گیا، وہ مر جائے گا. وہ انسان تو ہوگا، نظر آئے گا، آنکھیں کان ہوں گی، لیکن وہ مرا ہوا آدمی ہے. سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صم بکم عمی، انک مردہ لوگ ہیں یہ جو کافر ہیں، انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ ہے. اور مردہ کو کون سنائے گا؟ اس کا دل مر گیا ہے، نہیں سنتے. مرے ہوئے دل والے ہیں جو شریعت پہ نہیں چل رہا، مرا ہوا ہے. کیوں؟ واضح دین ہے. یہ شریعت کی ایک یعنی لغت سے ابتدا اس کی یہ ہے. اس کی تشریح جو علماء نے، فقہا نے کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ شریعت کا اور شریعت میں آسانی کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو اس انداز میں لوگوں میں بیان کرنا اور اس انداز میں نکالنا کہ جو بڑا آسان، جو بڑا پریکٹیکل اور بہت سہولت والا راستہ ہو، اسے کہتے ہیں شریعت میں یسر. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو مزاج بیان فرمایا، جو اسلام کا مغز بیان کیا کہ اسلام ہے کیا، وہاں کہیں بھی اللہ نے یہ کہا کہ اسلام بڑا مشکل دین ہے.
بلکہ بار بار قرآن میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10-20 جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات فرمائی کہ میں ایک بڑا آسان راستہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو چند صحابہ نے، اب سفر میں مٹی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا اور بڑا مشکل ہوتا ہے کپڑے اتارنا، تو چند صحابہ نے وضو کیا، ان کی ایڑیاں خشک تھیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، بھائی جو ایڑیاں خشک ہیں وضو میں یہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ وضو صحیح نہیں ہوا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز خراب ہو گئی، نماز تو مسئلہ خراب ہے۔ اسبغ الوضو، وضو صحیح طرح کرو۔ لیکن اس سفر میں صحابہ کو وہ چمڑے کے موزے جوتے پہنتے تھے، چمڑے کے جوتے اتارنا اور وضو کرنا بڑا مشکل بن گیا، بعض دفعہ سردی بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل فرما دی، جس میں وضو کا حکم بھی تھا، اور اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ نے اضافہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دیکھو یہ جو وضو کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں تمہارے لیے تنگی نہیں ہے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے، ولعلکم تشکرون، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو وضو کے حکم ہے یہ مشکل نہیں ہے، آسانی ہے۔ کیسے آسانی ہے؟ اسی میں اللہ نے آیت میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تم جب وضو کرو تو اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پیر پر مسح کرو۔ ارجلکم میں 2 قراءت ہیں، اس کو ارجلکم بھی پڑھ سکتے ہیں، ارجلکم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ارجلکم پڑھے تو اس کا معنی ہے کہ پاؤں کو دھو، تو علماء نے کہا کہ جب اس کو ارجلکم پڑھیں گے تو معنی یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے، عام حالات میں وضو میں پاؤں کو دھونا ہے، لیکن ارجلکم پڑھنا بھی جائز ہے کہ پاؤں پر مسح کرو۔ تو پاؤں پر مسح کب کرنا ہے؟ جب چمڑے کے موزے یا چمڑے کے جوتے پہنے ہو اور حالت سفر میں ہو تو، یا عام حالت میں ہو تو ایک دن ایک رات، اور سفر میں 3 دن 3 رات تم مسح کر لو۔ ابھی جو مسح کا حکم ہے یہ امت کے اوپر رحمت تھا، وہ مشکل میں ہو مسح کر لو۔ راستے میں چند لوگوں کو مشکل آ گئی کہ بھئی اب جہاد کا اعلان ہو گیا، وہ جہاد میں جانے کے قابل نہیں رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بھئی جو اندھا ہے، جو لولا ہے، لنگڑا ہے، مریض ہے، اندھا ہے، اس کے اوپر یہ حکم وجوبی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، نفیر عام جب ہوتا تھا سب کے لیے نکلنا فرض ہوتا تھا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے آسانی نازل فرما دی، بھائی جو مشکل میں ہے، جو مریض ہے، جو معذور ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ مشکل نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا بیان چل رہا ہے۔ اب عام حالات میں یہ لگتا ہے کہ رمضان کا روزہ تو بڑا مشکل ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دل کی خواہش پوری کرنی ہے، اور آج تو احوال یہاں پر بھی اللہ خیر فرمائے، رمضان کا روزہ 16 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا، 21 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کا۔ اس وقت برطانیہ میں سحری ہو رہی ہے 2:30 بجے اور افطار ہو رہا ہے 10 بجے، اور ناروے میں 22 گھنٹے 22.5 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اللہ کے بندے بڑی تعداد میں اکثر روزہ رکھ رہے ہیں، تو عام طور پہ لگتا ہے کہ روزہ تو بڑا مشکل کا سبب ہے۔ میرے بڑے اساتذہ تشریف لے آئے، اب اساتذہ کی موجودگی میں سچی بات میں عرض کروں کہ بولتے ہوئے زبان کپ کپاتی ہے اور مضمون دماغ سے غائب ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ تو میرا غائب ہو گیا سب کچھ جو تھا دماغ میں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں پورا اتارے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کی حکمت بیان فرمائی کہ دیکھو رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ نے حکمت بیان فرمائی کہ کیا اللہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، ہمیں تنگی میں ڈالنا ہے، مشکل ہمارا کوئی سخت امتحان لینا ہے کہ بڑی مشقت میں ڈال کے۔ اللہ فرمائے نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ روزے کے ذریعے تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر دو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ روزے سے آسانی چاہ رہا ہے، مشکل نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ اتنا روزے کا بہانہ ہوگا، تم روزہ رکھو گے، نام کا روزہ رکھو گے، پورا روزہ تو تم رکھ نہیں سکو گے، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، پورا جیسے حق بنتا ہے وہ تو تم کر نہیں سکو گے۔ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر دو، بس صبح سے رات تک پورا کر دو، جیسے تیسے گھسٹتا وسٹتا پورا کر دو۔ اللہ اس ناقص روزے پر کامل روزے کا ثواب
دے کر تمہاری ایسی بخشش فرمائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہوتا ہے، ایسا ملے. اور کیا ملے گا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا سب کو بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں روزے کی جزا دوں گا. وفی روایت، ایک اور طرح پڑھا جاتا ہے وفی قراءۃ وانا اجزا بہ، میں اس روزے کی جزا خود ہوں گا، میں ملوں گا، میں اللہ مل جاؤں گا. تو یہ سودا کوئی گھاٹے کا ہے کہ آدمی انویسٹ کرے 1,00,000 روپے اور اس کو مل جائے 10 بلین ڈالر مل جائے اور ٹریلین ڈالر مل جائے؟ یہ کوئی گھاٹے کا، اس کو کوئی مشکل کہے گا کہ یار خواہ مخواہ دکان پہ بیٹھنا پڑا؟ بھائی وہ جو دکان پہ بیٹھنا پڑا وہ تو ٹوکن تھا، وہ تو حلوہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. شریعت کے احکام میں ایک بڑا فائدہ جو یہ آسانی کا مظہر ہے، اب آسانی کے میں مظاہر بیان فرماتا ہوں کہ شریعت عرض کرتا ہوں کہ شریعت کس طرح آسان ہے. تھوڑے عمل پر بہت بڑا ثواب مل جانا، عمل کا بہانہ بنا کر، عمل کی شکل بنا کر اس پر ایک عظیم اجر مل جانا، یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آسانی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت باہر نماز پڑھنے تشریف لے گئے. آپ کی ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر تلاوت میں مشغول. آپ 2 گھنٹے بعد اشراق کے بعد اپنی عادت کے مطابق واپس تشریف لائے. جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا جویریہ تم اس وقت سے اسی حالت میں ہو عبادت میں؟ کہ جی یا رسول اللہ اسی حالت میں. آپ نے فرمایا جویریہ میں تمہیں ایک ذکر نہ بتاؤں کہ وہ ذکر ایک دفعہ کرنے سے تمہاری یہ ساری 2-3 گھنٹے کی عبادت کے برابر ہو جائے گا؟ رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا تم یہ پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اسے پڑھ لو، یہ تمہاری 2-3 گھنٹے کی عبادت کو کافی ہو جائے گا. شیخ عبد الحلیم لکھتے ہیں، عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، فرماتے یہ شریعت کا امتیاز ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب دے دینا، یہ آسانی ہے، یہ اللہ کی آسانی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ آسانی مسنون اذکار میں. اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو اذکار مسنون ہو ان کا اہتمام ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں آج کل غیر مسنون اذکار کا بہت بڑا رواج ہے. خزانہ فلاں اور مخزینہ فلاں اور یہ اتنی موٹی موٹی ذکر کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بزرگوں کے مجربات ہیں، اگر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اصل جو اجر بڑا ملتا ہے وہ قرآن و حدیث کے اذکار میں ملتا ہے جو بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا قصہ کیا ہوا؟ قصہ یہ ہوا، سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیت نازل ہوئی، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تمہارے جی میں جو خیال آ رہا ہے یہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب کرے گا. اب صحابہ آ گئے یا رسول اللہ کے، یا رسول اللہ بہت مشکل حکم نازل ہو گیا، دل کے خیالات کا حساب ہوگا، ہم تو مارے گئے، ہلاک الناس، مر گئے. دل میں تو آدمی کے کیا کیا وساوس آتے ہیں، کیسے کیسے بے حیا، کیسے گندے، کیسے عجیب عجیب گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اگر ان پر محاسبہ ہو ہم تو مر گئے. رسول اللہ نے فرمایا نہیں بھائی قرآن اللہ کا حکم ہے، مان لو. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بڑا مشکل ہے، بہت اصرار کیا، آپ ناراض ہو گئے، اللہ کا حکم نہیں مانتے؟ پھر ڈر گئے، نہیں سمعنا واطعنا. آپ نے کہا تم بنی اسرائیل کی طرح بول رہے ہو کہ ہم نے سن لیا ہم نہیں مانتے؟ کہا نہیں نہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم نے سن لیا، مان اللہ ہماری معاف کر دے اللہ جو ہم نے پچھلی بات کی تھی. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، یعنی اللہ کی مشیت میں تو پہلے ہی تھا، اللہ دیکھنا چاہ رہے. اللہ نے دوسری آیت اس کے بعد والی نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیکھو بھائی اللہ کو تم سے پیار ہے، رحمت ہے، اللہ کوئی حکم تمہیں ایسا نہیں دے گا جس میں تم پر حد سے زیادہ بوجھ ہو جائے. اللہ تمہاری اسٹرینتھ کو جانتا ہے. انسان جانور کی اسٹرینتھ جانتا ہے نا کہ گھوڑے کی اسٹرینتھ کیا ہے، اونٹ کی کیا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں. اللہ ہماری اسٹرینتھ جانتا ہے، کتنی قوت ہے. اللہ کوئی حکم ایسا نہیں دے گا کہ مشکل پڑ جائے تم اٹھا نہ سکو، بلکہ اٹھا نہ سکو کوئی حکم ایسا نہ دے گا جس کا اٹھانا مشکل ہو جائے، ایسا بھی نہیں دے گا. بلکہ ہر حکم ایسا ہوگا جس کو بڑے مزے سے، جیسے 5 کلو کا ویٹ آدمی یوں اٹھا لیتا ہے، ایسا وہ ہوگا. ویٹ تو ہے 5 کلو کا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا آگے پوری آیات، پورا حکم اس پہ نازل ہو گیا. اب یہ ایک اصل عظیم بن گئی. یعنی فقہا کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت سے ایک رول نکالتے ہیں، اس رول سے پھر 1000 2000 5000 حکم نکالتے ہیں. فقہا نے اس سے رول نکال لیا کہ بھئی جہاں بھی المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں بھی کسی پر مشقت آ رہی ہوگی ضرور آسانی نکلے گی، ضرور آسانی نکلے گی. الامر اذا ضاق اتسع، جب بھی کسی کے اوپر کوئی معاملہ سخت ہو رہا ہوگا، تنگ ہو رہا ہوگا، کھل جائے گا.
کھولنا پڑے گا، اللہ کھولے گا. الضرر یزال، جب کسی پر تکلیف آئے گی شریعت ضرور اس کی تکلیف کو ہٹائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں تم کرو، ایسے ہی ہے، میں نے کہہ دیا. اب مثالیں سنیے، ہزاروں مثالیں. آئیں مثالیں شروع کرتے ہیں. اضطرار کے احکام، شریعت کا ایک باب ہے مجبوری، اضطرار. جب آدمی سخت مصیبت میں پڑ جائے، جان بلب ہو جائے، اور ایسا ہو جائے کہ اگر اب آدمی شریعت کے اس حکم پہ چلتا ہے تو یا تو مارا جائے گا، یا بڑا سخت قسم کا ناقابل تحمل نقصان ہوگا، یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے گا ایسا، یا مرض شدید بڑھ جائے گا. اس کے کیا احکام ہیں؟ قرآن میں خود یہ حکم بار بار آیا کہ شراب قطعی حرام ہے نا. شراب جیسا حرام کیا ہوگا؟ خنزیر قطعی حرام ہے. خنزیر جیسی حرام کیا چیز ہو گئی؟ حراموں کا بھی سب سے اوپر کیٹیگری کا ہے. تو اللہ نے حکم بیان فرمایا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں. لیکن فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو آدمی مجبور ہو جائے تو مجبوری میں اگر شراب پی لے، مجبوری میں اگر خنزیر بھی کھا لے، اور جتنے حرام ذکر کیے ہیں سورہ مائدہ میں یہ سارے ان میں سے کوئی کھا لے تو فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے. اس سے مزید اصول نکل آیا. اصول کیا نکلا؟ رول یہ نکل آیا کہ سخت مجبوری کی حالت میں جب مرنے کا اندیشہ ہو یا سخت جان بلب ہونے کا اندیشہ ہو تو حرام کھانا بقدر رمق جائز ہے. یعنی اتنا حرام کھانا کہ جان بچ جائے. بس یہ مطلب نہیں کہ اب آدمی دسترخوان اڑائے، یہ مطلب یعنی اتنا کھانا کہ جس سے جان بچ جائے، اتنا کھانا اتنا پینا یہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں اضطرار کے احکام. اب یہ اضطرار کے احکام کا اصول اٹھایا فقہا نے، عبادات میں لگایا، دیانات میں لگایا، معاملات میں لگایا، کاروبار میں لگایا، کمائی میں لگایا، ملنے جلنے کے معاملات میں لگایا، سیاست میں لگایا. سب میں یہ اصول پھیل گیا کہ جب شریعت کسی چیز کو آسان کر دے، مشکل پڑ جائے تو وہاں پر آسانی ہوگی. اور دیکھیے ایک مرتبہ یعنی بات یہ چل رہی ہے کہ شریعت سراسر کیا ہے؟ آسانی ہی آسانی، رحمت ہی رحمت. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تمہارے پاس ایک ایسا قرآن آیا ہے جو دل، ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، نصیحت ہے. یہ قرآن ایسا آیا ہے. اور نبی کیسا آیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تمہاری جنس میں سے اللہ نے بشر نور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی ایک احسان ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ ہوتا تو مشقت میں پڑ جاتے، وہ تو 24 گھنٹے 365 دن عبادت کرتا، تم کیا کرتے؟ تو پہلا احسان نبی جو بنا کے بھیجا بشر، اس کے بھی بشری تقاضے ہیں، اس کو بھی شادی کرنی ہے، اس کو بھی سونا ہے، اس کو بھی رونا آتا ہے، اس کو بھی غم آتا ہے، اس کو بھی خوشی آتی ہے، وہ بھی تھکتا ہے. تمہارے لیے مثالی لیڈر دیا، عزیز علیہ ما عنتم. جس کام کی وجہ سے تم مشکل میں پڑ جاتے ہو، جو کام تم پر بھاری ہے، وہ کام اس نبی پر بھی بڑا بھاری گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے. وہ نبی فوراً اس طاق میں ہوتا ہے اس کام کو میں امت کے لیے آسان کر دوں. حریص علیکم بالمؤمنین، امت کے فائدے کے اوپر بہت زیادہ حریص ہے، ایسا نبی ہے. ہر وقت اس تق و دو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح میری امت پر آسانی ہو جائے اور مشکلات ختم ہو جائیں. ساری ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے ایسی آواز آ رہی جیسے ہانڈی سے آواز آتی ہے، اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ یا رب اغفر لی امتی، یا رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. یہی چل رہا ہے. قرآن کیا آیا؟ اللہ فرما رہے نبی نے، اور کیا کیا نبی نے؟ نبی جو شریعت لائے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن پڑھو. قرآن کیا لے کے آیا؟ مشکل نہیں. قرآن وہ دین لے کے آیا جو لوگوں کا بوجھ اور ان کے گلے کا توق ان سے ہٹائے، زنجیریں توڑ دے. اسلام زنجیریں باندھنے نہیں آیا، اسلام زنجیریں توڑنے آیا ہے. فالذین آمنوا بھی آگے لمبی تفصیل ہے. یعنی جو پرانے معاشرے نے، جاہلی معاشرے نے لوگوں پر غلط قوانین، ظلم کے قوانین، ظلم کی رسوم و رواج رکھی ہوئی تھی، اسلام نے ان سب کو توڑ کے رکھ دیا. اور اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی. جاہلیت کا تمام امر میرے قدم کے نیچے میں نے رون کے رکھ دیا ہے، آسان کر دیا ہے، کوئی مشکل نہیں رہ گئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی فرمائی صحابہ کی. کسی صحابی کو اگر دیکھا کہ مشکل کر رہا ہے امت پر, مفتی محرم الحرام بن رہا ہے, ہمارے مفتی ہوتا ہے بعض, اس کے پاس جاؤ اس کی ہر چیز کا جواب حرام ہوتا ہے, کہتے ہیں مفتی محرم کہ کام یہ حرام دینے. تو آپ نے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی. ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آئے گا, یا رسول اللہ وہ فلاں جو مسجد کے امام صاحب ہیں نا, میں گیا سارا دن, میں تو مزدوری کرتا ہوں, سخت تھکا ہوا تھا, میں گیا ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھی, انہوں نے تو شروع کر دی سورہ آل عمران, میں نے تو کیا ہو گیا میرا کام, تو میں نے تو نماز توڑی, اپنے 2 رکعت پڑھی, میں گھر جا کے سو گیا. آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اس صحابی کو, اور آپ نے غصہ فرمایا, امنفرین انتم, لوگوں کو دین سے بھگاتے ہو تم, تمہیں سورہ آل عمران پڑھنی تھی, اپنے گھر میں اکیلے رات تہجد میں پڑھ لیتے ہیں, لوگوں کو کیوں پڑھا رہے ہو. اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین امام کون ہے, سب سے بہترین امام وہ ہے جو قرات سب سے چھوٹی کرتا ہے اور جو لوگوں کا سب سے زیادہ خیال کرتا ہے. یعنی امام کو بھی کہتی ہے بھائی میری امت کا خیال کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا رحمت ہے, کیا رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی, اور عورتیں بچوں کے ساتھ بھی ہوتی. یسمع بکاء الصبی, بخاری شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنا کرتے تھے اور آپ نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے اس رحمت سے کہ بچہ رو رہا ہے, جلدی ماں اس کو چپ کرائے. یہ پوری نماز سارے صحابہ پڑھیں, آپ چھوٹی فرما دیا کرتے تھے. یہ ہے دین میں یسر کے مظاہر. آپ نے ایک مرتبہ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, یہ 2 بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور معاذ وہ صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعلم الناس بالحلال والحرام, یعنی صحابہ کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے مفتی معاذ. یہ ان کو آپ نے یمن کا گورنر اور یمن کا والی بنا کر بھیجا. یمن فتح ہو گیا, یعنی گورنر بھی ہے, وہ امام بھی ہے, وہ وہاں لوگوں کو مسائل بھی بتائیں گے, لوگوں کی اصلاح بھی کریں گے, رہنمائی بھی. تو آپ نے جاتے جاتے ان کو خود رخصت فرمایا آگے تک, اور جو نصیحت فرمائی آخر میں وہ آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. آپ نے فرمایا دیکھو لوگوں پر آسانی کرنا, مشکل نہ کر دینا. بشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, بھگانا نہیں, سخت سخت باتیں سنا کر, آسان آسان باتیں. اور سخت بات بھی اگر بتاؤ لوگوں کو تو اس کو شوگر کوٹ کر کے بتانا تاکہ مشکل نہ پڑ جائے, میری امت پر آسانی فرمانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معاملہ کیسا تھا؟ فقہاء نے لکھا ہے, علماء نے, محدثین, شارحین, کافی زیادہ شارحین نے یہ بات لکھی ہے اصول, کہ رسول اللہ کا مزاج کیا تھا. دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اگر 2 کام ہمارے سامنے آ گئے تو جس میں محنت زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں ثواب اسی میں زیادہ ہے. یہی ہے نا, محنت زیادہ ہے اسی میں ثواب زیادہ ہے. جس مفتی کا فتویٰ زیادہ کڑک ہے, بالکل کلف لگا ہوا, یہ زیادہ اچھا ہے, یعنی یہ زیادہ ثواب ہے. وہ جو نرم فتویٰ دیتا ہے یہ ڈھیلا مفتی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اللہ کے نبی کی مزاج کیا تھا؟ آپ کا مزاج یہ تھا, ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں اختیار ملا, یعنی 2 جائز کام تھے, تو آپ نے ان میں آسان ترین کام کو اختیار فرمایا, ما لم یکن اثمن, جب تک گناہ نہ ہو. یعنی 2 فتووں کے لحاظ سے دونوں کام جائز بنتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان ترین کام کو اختیار فرماتے تھے تاکہ میری امت پر آسانی ہو جائے. بھائی آج تو امت اس 14ویں صدی میں, ہمارے مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو فتوے پر چلا لو تو بڑی مہربانی ہے. یہ تقویٰ تو بہت خاص لوگوں کو دینے کا ہے. یہ امت فتوے پر آج چل جائے نا, بس یہ حسن بصری بھی ہے اور یہ عبد القادر جیلانی بھی بن جائے گی, فتوے پر چل جائے, بڑی بات ہے. چند مثالیں میں شریعت سے عرض کرتا ہوں کہ شریعت میں جن جزیات جو بڑے بڑے ابواب ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کیسے پیدا فرمائی ہے. نماز کو لے لیجئے, نماز میں کیسی آسانی ہے. سفر ہوتا تھا اور سفر میں سخت مشقت ہو جاتی تھی, ہر وقت نماز کے لیے رکنا, وضو دوبارہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم نازل ہوا, اور کئی احادیث میں اور جمع بین الصلاتین, 2 نمازوں کو جمع کرنے کا. ظہر کے وقت میں ظہر عصر پڑھ لی اور مغرب کے وقت میں مغرب عشاء پڑھ لی. یہ حکم امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگرچہ ایسا نہیں ہے, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر عصر اور مغرب کے وقت میں مغرب عشاء. امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جمع سوری, یعنی یہ اختیار ہے کہ ایک وقت پڑھاؤ کرو, ظہر کا آخری وقت ہو,
عصر کا پہلا وقت ہو اس میں دونوں نمازیں پڑھ لو، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، جمع بین الصلاتین. اور یہ مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں رخصت دے دی. مسح کی رخصت دے دی، تیمم کی رخصت دے دی. اور تیمم کی رخصت بھی ایسی رخصت ہے عجیب کہ عقل میں نہیں آتی. بھئی ایک طرف تو حکم ہے کہ اعضاء کو دھونا، اس میں تو چلو کوئی سائنس کوئی حکمت ہے کہ آدمی پاک ہو جاتا ہے نا، دھلتا ہے. مٹی جسم پہ لگانا تو پاک کی نہیں ہے، یہ تو میلا کرنے والی بات ہے. مٹی لگانے سے پاک ہوتا ہے آدمی؟ میلا ہوتا ہے. صاف ہوتا ہے؟ پہلا ہوتا ہے؟ میلا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بس تم یہ ٹوکن میں نے ایک کام دے دیا علامتی، تم اس کو پورا کر لو، تمہارا وضو بھی ہو گیا، تمہارا غسل بھی ہو گیا. سبحان اللہ. بس یوں کرو، ہو گیا، چلو جاؤ، اللہ اکبر. 1 دن 2 دن 4 دن جتنے پانی نہیں ملا نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ چند صحابہ غزوے میں تھے، تو یہ تو پتہ تھا ان کو کہ وضو اگر نہ ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا کرنا ہے. تو غسل واجب ہو گیا تو 2 فتوے آئے. ایک صحابی نے تو یہ کیا کہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، پورا مٹی میں لیٹ کے نا رولنگ شروع کی، پورے جسم کو مٹی مٹی کر لیا. کہ یہ میرا خیال میں قیاس کیا کہ غسل تو ایسے ہی ہوگا. دوسرے صحابی جو فقیہ تھے انہوں نے کہا نہیں، جب وضو میں ایسا تیمم کا حکم ہے تو غسل بھی وضو کی فرع ہے، اسی کے مثال حکم ہے، اس میں بھی ایسی کر لیا. اللہ کے نبی کو جب بتایا آپ نے فرمایا بھائی اس کی ضرورت کیا تھی، غسل بھی واجب ہوا تھا تو اس طرح کر لیتے، بس ہو گیا تھا تمہارے لیے. تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز میں حکم فرما دیا. مریض کے لیے نماز اور آسان، لیس العام حرج ولا علی المریض حرج، مریض پر حرج ہے. یہ حرج میں یعنی جن پر تنگی ہوتی ہے خاص طور پہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسافر، مریض، اپاہج، مجبور، اکراہ. کسی مجبور کے 2 طریقے ہیں، خود مجبور ہو گیا یا کسی نے گن پوائنٹ پہ مجبور کیا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا بہت سارے احکام سے. یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے چھوڑ دو. کیا ہوا؟ تو نماز میں یہ تیمم کی رخصت عطا فرما دی. تیمم کی رخصت، مسح الخفین کی رخصت، مریض کی نماز کی رخصت. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. صلی قاعدا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اومی ایمان، اشارے سے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو. اتنی آسانی. بھئی نماز پڑھنی ہے، جیسے پڑھنا چاہے پڑھ لو، پورا کر لو نماز کا حکم عطا فرما دی. روزے میں آ جائیے. بھئی روزے میں کیا آسانی ہے؟ روزے میں آسانی ہے، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، اب اگر روزہ رکھتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ روزے میں اس کو کھانا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فدیہ دے دو. وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، فدیہ کھلا دو، تمہارا کام پورا ہو جائے گا. اصول کیا ہے؟ جہاں تنگی آ رہی ہے وہاں شریعت آسانی لا رہی ہے. کوئی ایسا حکم نہیں آ رہی جو لوگ پر مشکل ہو جائے. اور یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم شریعت اسلامی میں بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں پر مشکل نہ آئے. یہ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا، پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن میں وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اسلام لوگوں پر ایسا دین لائے ہے کہ پچھلے جو بوجھ اور توق ان کے گلے میں پڑے تھے وہ ہٹا دے. وہ کون سے توق تھے؟ وہ یہ توق تھے کہ اگر جسم پر کپڑے پر نجاست لگ گئی، کپڑے کو کاٹ دو. یہود کے دین میں یہ تھا، یہ ہم کر سکتے تھے. صدقہ اگر اللہ کو دینا ہے، صدقہ یا زکوٰۃ کا مال ہے، وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، آگ آئے گی لے جائے گی. کھانا حلال نہیں ہے، مال غنیمت کھانا حلال نہیں ہے. ہمیں تو کہا بھائی تمہارا مال اپنے ہی معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ کرو، دے دو. اور اگر کوئی آدمی خطاً بھی قتل کر دیتا، ان میں ایک تو جان بوجھ کر قتل کرے تو قصاص ہے، خطاً بھی قتل کر دیتا غلطی سے، اس پر بھی قصاص آتا تھا. ایسے سخت احکام تھے یہود کے دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو اور آسان، بہت خوبصورت، سمحا، نرم بنا دیا. مناسک میں آ جائیے. حج کے احکام بڑی تفصیل سے احکام ہیں، بڑے لمبے احکام ہیں. حج کے کیا احکام ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مینا کے 3 دن ہیں، 2 دن 3 دن، اب چاہے تو 3 دن کنکری مار لے، چاہے تو 4 دن مار لے. تو اللہ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 10ویں 11ویں 12ویں یعنی 11ویں 12ویں کو کنکری مار کر شیطان کو آنا چاہے آ جائے، فلا اثم علیہ. ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، جو ایک اور دن رہنا چاہے رہ جائے، ہاں ثواب زیادہ ملے گا، مرضی تمہاری. ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا رسول اللہ سر سے جوئیں گر رہی تھیں احرام میں. اب احرام میں کیا ہے کہ آپ نے بال نہیں کاٹنے، یہی ہے نا. اور بعض دفعہ تو ہم جب شروع میں تھے، شریعت کے مسائل کا علم نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا
وہ جب احرام باندھتے ہیں یوں بیٹھ جاتے ہیں یوں کر کے, ہاتھ بال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ پتہ نہیں گر جائے گا, دم آ جائے گا. وہ دم کو ایسا ہوا بنایا ہے جیسے پتہ نہیں دم نہیں ہے, کوئی شیر ہے, کوئی جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں نا بہو آ گیا, بہت ڈرتے ہیں بیچارے, دم تو نہیں پڑ گیا, دم تو نہیں پڑ, وہاں سب کا دم نکلا ہوتا ہے. مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ نے یہ کام کر دیا آپ کا دم نکل گیا. دم تو نہیں نکلا ابھی, حج میں عمرے میں کہہ رہے تھے. تو صحابیہ ہے کعب ابن عجرہ, مشہور حدیث ہے کعب ابن عجرہ کی, کا وہ یا رسول, وہ ان کی جوئیں گر رہی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایؤذی کا حوام, تمہارے یہ جو کیڑے ہیں یہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ تنگ کر رہے ہیں, بہت سخت مسئلہ ہے, جوئیں اتنی زیادہ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سر منڈا لو تاکہ جوئیں ختم ہو جائیں, اور اس کے بعد اس کا دم دے دینا, اور دم نہیں دے سکتے تو نسک اس دے دو, فدیہ دے دینا, کچھ بھی دے دینا. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, 3 کام میں سے کوئی ایک کام کر لینا تمہارا کام پورا ہو جائے گا. آسانی دے دی, وے آؤٹ دے دی, یعنی ہر جگہ وے آؤٹ مل رہا ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈیڈ اینڈ آ گیا, ڈیٹور آ گیا, آپ بند ہو گئے, کہیں نہیں جا سکتے. ہر جگہ سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کہیں نہ کہیں راستہ نکال کے, ڈائیورژن ہے, بائی پاس ہے. اگر کوئی آپ کو بتا نہیں رہا تو بتانے والے کا قصور ہے, ہمارا قصور ہے ہم آپ کو بتا نہیں پا رہے کہ بھئی اس مسئلے میں آپ پھنس گئے ہو, کیا کرنا ہے. آپ کا قصور ہے آپ پوچھ نہیں پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے. آگے آ جائیے, عورت کے بارے میں کیا آسانی ہے. خواتین بیٹھی ہیں, خواتین کو بعض دفعہ شکوہ ہوتا ہے کہ بیان میں ہماری حاضری کو نوٹ نہیں کیا جاتا, تو خواتین کے لیے کیا آسانی ہے. اللہ اکبر. عذاب بھائی وقت کتنا ہے؟ اچھا, خواتین کے لیے خاص طور پر اس زمانے میں یہ جو تحریک آزادی نسواں کی, وومنز لبریشن کی تحریک چلی ہے 1970 سے, خاص طور پہ اس نے دنیا کے اوپر پروپیگنڈے کے ذریعے ہوا بٹھا دیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے احکام عورتوں کے لیے سخت ہیں, مشکل ہیں. اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے, شریعت اسلام پہ ظلم کرتی ہے, اور اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہوا تھا 1400 سال سے. ہم نے آج آزادی دلائی ہے, یہ فریڈم آف وومن موومنٹ ہم نے چلائی ہے, یہی ہے نا. آج میڈیا کا اتنا سخت اثر ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں متاثر ہوں گے اس سے. اس معاملے میں خواتین ہماری متاثر ہوں گی, یار یہ مولوی تو عورتوں کے بہت خلاف ہیں, باقی تو عورتوں کے بہت خلاف ہیں, عورتوں کو بہت سخت حکم, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایسے ہی ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی پیدا کی, وہ سارا پس منظر دیکھ لیں کہ عرب میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, جانور سے بدتر سلوک ہوتا تھا, زندہ درگور کیا جاتا تھا, ان کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا, بیوہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا, بیوہ کو میراث میں لیا جاتا تھا, عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. حقیقت بات یہ, شریعت نے اس کو نیچے سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچایا, ماں بنائے, بیٹی بنایا, بہن بنایا, حقوق بتائے, اور عورت کو کہا تم نے کام نہیں کرنا. آج مغرب میں کیا ہے, مرد بھی کام کر رہے ہیں ویسٹ میں یہ, اور جو ملک ہمارے ویسٹرن کلچر پہ چل رہے ہیں, مرد نے بھی کام کرنا ہے, عورت نے بھی کام کرنا ہے. وہ KFC میں کاؤنٹر پہ کھڑا ہے, عورت بھی کاؤنٹر پہ کھڑی ہے, وہ بھی جا کر جھاڑو لگا رہی ہے, پوچھا لگا رہی ہے, وہ بھی ہوٹل میں ہے. اس کی مسکراہٹ اپنے ایک شوہر کے لیے نہیں ہے, 500-1000 جہاز کے مردوں کے لیے. ہر ایک کو زبردستی مسکرا کر اس کو سرو کرنا ہے, لوگوں کی باتیں سننی ہے, جھڑپ سننی ہے, ڈانٹ سننی ہے, اور گھر میں آ کے وہ سارا غصہ شوہر پہ نکالنا ہے. یہی ہے نا, سارا دن زبردستی مسکرائے گی, ہنسے گی, تو غصہ کسی پر تو نکالے گی نا جا کے. اس کو کہا کہ تم خود جاؤ, بازار میں جاؤ, تمہاری رسی تمہارے گردن پر, خود کما کے کھاؤ, اور شوہر سے صرف رات کو ملنا ہے اور کوئی کام نہیں. شوہر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. باپ جب تم 18 سال کی ہوگی, ہی ول کک یو آؤٹ آف یور ہاؤس, وہ لات مار کے تمہیں باہر نکالے گا, جاؤ کماؤ جا کے, میرا تمہارے پر کوئی اثر نہیں. یہ مغربی معاشرے, یہ قانون ہے دنیا کا. کوئی عدالت میں چلی جائے, عدالت بھی کہے کہ ہاں بھائی تم 18 سال کی ہوگے, جاؤ کماؤ اپنا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر شوہر سے ناچاقی ہوتی ہے تو حکومت اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ جلدی طلاق ہو جائے, جلدی طلاق ہو جائے, یہ خاندانی سسٹم ان کا کہیں انٹیکٹ نہ رہ جائے. شریعت نے کیا کیا, شریعت نے عورت کی ولایت کا نظام بنایا. جب تک شادی نہیں ہوئی ہے تو باپ پر خرچ ہے, اس کا واجب ہے, اور باپ کے ذمے شادی کرنا فرض ہے. شادی کر دی, شوہر کے اوپر فرض ہے. شوہر اگر عورت کا نفقہ سکنا جتنا واجب ہے ادا نہیں کر رہا, وہ اس کو گھسیٹ کر عدالت میں لے جا سکتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ادا نہیں کر رہا. عدالت اسے مجبور کرے گی, اس کے بینک سے زبردستی پیسہ نکال کے عورت کو دے گی, ہر مہینے دے گی, یہ لو تمہارا پیسہ ہے, اس کو واجب ہے دینا. اور جب شوہر مر گیا تو بچوں پر واجب ہے. بچے ختم ہو گئے تو
پوتوں پر ہے، پوتے نہیں ہیں، بھائی پر ہے، بھائی نہیں ہے، چچا پر ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور مرد کو اس کی خدمت میں لگایا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، سب کا خرچہ تم نے برداشت کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شریعت عورتوں کو حقوق زیادہ دے رہی ہے، مردوں کو زیادہ دے رہی ہے؟ اس کو تو ملکہ بنا کے رکھا ہے گھر میں۔ پھر اور آئیے، یہ جو اجتماعی تکافل کا نظام ہے شریعت میں، ٹھیک ہے کہ مغربی معاشرے میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں، لیکن بائنڈنگ نہیں ہے کسی کے اوپر۔ شریعت نے لازم کیا ہے معاشرے کے تونگر حضرات پر، مالدار لوگوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی نگہبانی کریں گے، نہیں کریں گے تو سانپ بن کے ان کو ڈسے گی، اور قیامت میں سانپ بن کے آئے گی، ان کا سونا ان کو گرم کر کے ماتھے پہ ڈالا جائے گا۔ میرا مال ہے، اللہ کرے تمہارا نہیں ہے، غریب کا ہے، مسکین کا ہے، للسائل والمحروم، تمہارا نہیں ہے، دو۔ اجتماعی کفالت کا نظام ہے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، عشر کے ذریعے، اور جتنے شریعت کے اور طریقے ہیں مال نکالنے کے، ان کے ذریعے اجتماعی تکافل کا نظام ہے کہ یتیموں کی، بے یار و مددگار کی، غریبوں کی مدد تم نے کرنی ہے۔ اور پھر فضائل بھی سنا دیے، آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیمی کا ہاکذا، یوں کر کے آپ نے بتایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے، ایسے۔ فرض بھی کر دیا، ڈنڈا بھی دکھا دیا، اور فضیلت بھی سنا دی۔ شیخ عبد الحلیم نے لکھا ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، میں نے بہت استفادہ کیا ان سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت جو لوگوں پر احکام کو آسان کرتی ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مشکل حکم ہوتا، حکم واقعی مشکل ہے، اس کو آسان کر دیتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اگر تم مجبور ہو، مشکل میں ہو، نماز پڑھو اور صبر کرو۔ تمہارے سوال یہ ہوگا کہ نماز تو بڑی مشکل ہے، 5 ٹائم پابندی کرنا، صبر بھی بڑا مشکل ہے، کبھی ایسا دل کرتا ہے اگلے کو تو کچا چبا جاؤں اور اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، صبر بہت مشکل ہے۔ اللہ فرما رہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ أي ثَقِيلَةٌ، واقعی صبر بہت مشکل ہے، نماز بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اللہ کا ڈر پیدا کر لو، شریعت کے احکام تم پر آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنا ڈر دے دیا، اپنی محبت دے دی، عمل کی فضیلت بتا دی، اتنا عمل کرو گے یہ فضیلت تمہیں ملے گی، عمل آسان ہو گیا۔ مشکل کام کو آسان کرنے کا ذریعہ یہ بھی انسان کے گلے سے توق ہٹانے کے مترادف ہے، یہ بھی اس طرح عطا فرمایا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی جو فضائل ہم سن رہے ہیں صبح شام رات، فضائل کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ مشکل کام ہے، فضائل سے آسان ہو جاتا ہے، انجن لگ جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، وہ اتنی بڑی فضیلت ہے، چلو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تجارت میں دیکھیے، الطاف بھائی کا اصرار تھا کہ آپ صرف معاملات معاشرت کی آسانیاں بیان کیجیے۔ تجارت میں کیا آسانی ہے؟ شریعت کا اصول ہے الاصل اباحہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، بہت سوالات بعض دفعہ صحابہ کرتے تھے، تو ایک صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک صحابی نے کہا افی کل عام، ہر سال؟ آپ خاموش رہے، نے کہا ہر سال؟ آپ خاموش، نے کہا ہر سال۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہو جاتا؟ میں جو کہہ رہا ہوں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مباح جائز چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کیا کرو، اگر بتایا جائے گا مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جو کام اللہ نے اصل جائز رکھا ہے وہ جائز ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں جائز ہیں، ساری نعمتیں حلال ہیں، سوائے جن کے بارے میں حرام کہا گیا ہے۔ اب حرام جن کو کہا گیا وہ زیادہ ہیں یا حلال زیادہ ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ تجارت میں آ جائیے، دنیا میں جتنی طرح ہم تجارت کریں، کانٹریکٹس کریں، اجارہ کریں، لیزنگ کریں، ہائر پرچیز کریں، استثناء کریں، ایڈوانس بکنگ کریں، سلم کریں، کروڑوں ہزاروں قسم کے کانٹریکٹس جو سیل طریقے چل رہے ہیں، سارے حلال ہیں، چند حرام ہے، چند اصولی باتیں، یہ 5-6 اصولی بات ہے، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو۔ باقی بھئی کوئی نئی اسکیم آئی ہے، اصل یہ ہے کہ نئی اسکیم کو حلال ہونا چاہیے۔ کوئی نئی ڈیوائس آئی ہے، ہمارے یہاں سب طریقہ یہ، کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ تو حرام کہہ دو نا احتیاطاً، پھر دیکھیں گے حلال ہے حرام، ایسا نہیں۔ کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے، اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آپ بیان قرآن و حدیث سے نہیں کر دیتے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ کہہ رہے ہیں کس نے تمہیں کہا کہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں وہ حرام ہے، جو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں کس نے تمہیں کہہ دیا حرام ہے؟ یہ سارا تو تمہارے لیے بنا ہے،
ساری دنیا نعمتیں، دنیا کی بہاریں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی مصنوعات، یہ عقل انسانی کی اختراعات، دنیا کی خوبصورت جگہیں دیکھ، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ آسانی ہے. میڈیکل میں آ جائیے، یہ آپ سمجھئے نا، یعنی تجارت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر قسم کی تجارت کرو لیکن اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں الا یہ کہ وہ تجارت ہو تمہارے باہمی رضامندی سے، میوچل کنسنٹ. اگر میوچل کنسنٹ ہے اور شریعت کی وہ چند چیزیں نہیں ہیں خرابیاں، تو ہر تجارت جائز ہے، حلال ہے، کرو، کوئی مشکل نہیں. بس وہ اصولی باتیں آپ کو کسی مفتی سے سمجھ لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے بیٹھ کے کہ تجارت کی جو ممنوعات ہیں وہ کیا ہے. بس وہ آپ کے کاروبار میں نہیں ہے تو کاروبار حلال ہے. ساری چیزیں جتنے نئے طریقے نکلنے جائز ہیں. قرض خواہ کے لیے کیا آسانی ہے؟ ایک آدمی پر قرض چڑھ گیا تو شریعت کا حکم یہ اس کو مہلت دی جائے گی، یعنی اس کے جو کریڈیٹرز ہیں ان کے لیے اجازت نہیں کہ اس کو پکڑ لیں، بلکہ حکومت مہلت دے گی جب تک کہ وہ اس کے بعد دوبارہ پیسے نہیں آ جاتے. میڈیکل میں کیا آسانی ہے؟ ایک عورت ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے، خاص جگہوں کا کرنا ہے، ڈاکٹر صرف مرد ہے، تو کیا وہ عورت پردہ کر لے گی یہاں پر؟ نہیں. اس عورت کو یہ حکم ہے کہ تمہارے لیے پردہ جائز نہیں یہاں پر، بلکہ علاج کراؤ، علاج کراؤ. وہ ڈاکٹر نامحرم ہے لیکن وہ سطر کی جگہ کو دیکھنا جائز ہے، نہ صرف اس کے لیے ضروری ہے دیکھے تاکہ علاج کرے. یعنی یہاں پر وہ سطر کا حکم شریعت نے ہٹا دیا. وضو کرنے میں عورت کو مشکل ہو رہی ہے، سطر قائم نہیں رکھ سک رہی، کوئی ایسی جگہ آ گئی ہے، سطر کو چھوڑو، پردے کو چھوڑو، وضو کرو. نماز پڑھنے میں لوگوں کے سامنے آنا پڑ رہا ہے، ایسی شرم حیا جائز نہیں، سامنے آ جاؤ نماز پڑھو. عورت کو حکم فرمایا کہ گھر میں رہنا ہے، گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلو، لیکن کام کے لیے، محنت کے لیے، مجبوری ہے، علاج کا کام ہے، ضروری خرید و فروخت ہے، باہر جاؤ کر لو، اجازت ہے. حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دے دی. سیاسیات میں دیکھ لیں، ایک عجیب آج کل کا مسئلہ ہے. آخری ایک دو مثالیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن چل رہا ہے، اکثر میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں اکثر باتیں. سیاسیات میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے، جہاد کافروں کے خلاف کرنا فرض ہے. اس جہاد میں بھی کتنی آسانی ہو گئی، بہت زیادہ آسانیاں شریعت نے رکھ دی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے، ناحق جیل میں ڈالتا ہے، ظالمانہ ٹیکس لگاتا ہے، کیا اس کے خلاف جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ شریعت نے ظالم حکمران کے خلاف جہاد کرنے سے منع فرما دیا ہے، نہیں کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کر سکو گے، مارے جاؤ گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے، کہ امت نے کبھی بھی اگر لوگوں نے شریعت کے اس حکم کو توڑا ہے اور ظالم امام کے خلاف تلوار سے اٹھے ہیں، نقصان ہوا ہے، مارے گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، شام میں، عراق میں، لبنان میں، کہیں بھی لوگ اپنے ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. حکمران ظالم تھا، لیبیا میں واقعی ظالم، لیکن کھڑے ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا نکلا، برا نکلا؟ وہ اس ظالم حکمران کا، بشار کا دور زیادہ اچھا تھا، قذافی کا دور زیادہ اچھا تھا، صدام کا زمانے کا عراق زیادہ اچھا تھا، یا آج کا زیادہ اچھا ہے؟ وہ اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر تھا. اور میں تو دیکھ چکا ہوں بشار کے زمانے کا شام میں، دیکھ چکا ہوں، بار بار 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں. رات 2 بجے بھی نکل جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا بہت ظلم تھا، اقربا پروری تھی، اس کو برداشت کر لیتے. تو یہ آسانی رکھی کہ ظالم حکمران کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. پھر احکام الاکراہ، کلمہ کفر کہنا حرام ہے نا، حرام ہے. کوئی یہاں پر گن پوائنٹ رکھے، اللہ نہ کرے، بولے کلمہ کفر کہو. اب کیا حکم ہے؟ شریعت نے رخصت دے دی، کہہ دو بھائی، کہہ دو، حلال ہے تمہارے لیے. اگر تم اللہ کا کفر، بھائی کفر کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ ایمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ایمان کو، اپنے سب سے بڑے حق کو اللہ نے معاف فرما دیا. کوئی مجبور کر رہا ہے تو بھائی چھوڑ دو، تم کفر کہہ دو. ہاں، دل تمہارا ایمان پر پکا ہونا چاہیے، مطمئن قلب، دل پر مطمئن ہونا چاہیے. وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ اگر شرط سے تم اکراہ میں تم کلمہ کفر کہہ دو گے، کچھ اور غلط بات کہہ دو گے، غلط کام کر لو گے، گناہ کا کام کر لو گے، وہ گناہ لازمی ہو، تمہارے اوپر ہو، کسی اور کا نہ ہو، تو تمہارے لیے جائز ہے. رخصت کا ایک باب کھول دیا. شریعت کے ہر حکم کے اندر رخصت کا باب کھلتا ہے. وہ باب پوچھنے کا ہے، سیکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے. خلاصہ بات کو سمیٹ دیتے ہیں. شریعت کی بنیاد سمحہ، آسان، آسانی، نرمی. شریعت کی بنیاد یسر، سراسر آسانی. اللہ نے آسان شریعت بنا کے بھیجی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ان الدین یسر، دین آسان.
وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، جو دین سے رشا کشی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، اس کو بچھاڑ دے گا. جو یہ کوشش کرے گا نا، عجیب بخاری کی حدیث ہے، جو یہ کوشش کرے گا کہ میں مشکل سے مشکل حکم پہ ہر وقت چلوں، وہ بچھڑ جائے گا، مارا جائے گا، پریشانی میں آئے گا، مشکل میں آ جائے گا، پھنس جائے گا. نہیں کرو، آسانی لو. اور اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ پسند ہے کہ اللہ کی عظیمت کو لیا جائے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ بھی بڑا محبوب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا جائے، اور جو اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. جو آدمی سفر میں یہ کہے میں 2 رکعت تو نہیں پڑھوں گا، میں 4 پڑھوں گا، یہ 4 پڑھنے والا غلطی کر رہا ہے، 2 پڑھنے والا صحیح کر رہا ہے. کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ اللہ نے تحفہ دیا، لے لو، آسانی لے لو، کیوں اپنے اوپر مشکل کرتے ہو؟ اور شریعت کی بنیاد آسانی پر ہے. قیامت تک جتنے معاملات آئیں گے، عبادتوں کی نئی شکل، عبادت کی نئی صورتیں بنیں گی، نئے احکامات آئیں گے معاملات میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، تجارت میں، اس میں شریعت نے آسانی، وے آؤٹ اور رکھا ہے. ذمے ہے مفتی کے، ذمے مفتی کے 2 باتیں ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے، کسی حرام کانٹریکٹ کو حرام بتانا اگر حرام ہے، اور اس کا جائز راستہ بتانا. اگر جائز راستہ نہیں بتا رہا، مفتی ناقص کام کر رہا ہے، مفتی کے ذمے ہے. اور یہ جائز کام وہ تب بتائے گا جب مفتی کو وہ علم بھی ہے، اس تجارت کا علم ہے، اس میڈیکل کا علم ہے، اس حلال حرام کی چیزوں کا علم ہے، پھر وہ بتا سکتا ہے. یہ مفتی کے ذمے ہے، اور آپ کے ذمے ہے کہ آپ صحیح طرح اس سے پوچھیں. اس پر ہم اپنی زندگی کو لے آئیں، اور شریعت کے ہر حکم، پھر اگر اس کے باوجود بھی شریعت کا کوئی حکم ہے تو وہ کبھی بھی سخت نہیں ہو سکتا. ہمارے عقل کا مسئلہ ہے، ہماری سمجھ کا مسئلہ ہے، ہمارے بتانے کا مسئلہ ہے، ہمارے سمجھنے کا مسئلہ ہے، ہمارے کرنے کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو سخت سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں. ورنہ شریعت 100% سراسر رحمت ہی رحمت، محبت ہی محبت، نصیحت ہی نصیحت، پیار ہی پیار ہے. اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا آپ نے سنا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ کچھ دیر تشریف رکھیں، کچھ اہم اعلانات ہوں گے اور کچھ 2-3 گزارشات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. یہ تھے جناب مفتی احمد افنان صاحب، جو کہ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں، یعنی کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دونوں سے ماشاءاللہ آراستہ ہیں. اور الحمدللہ ابھی اس وقت جو ہے اپنے موضوع پر ایک بھرپور قسم کی گفتگو کر رہے تھے. وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں حضرت استاد صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم اور جناب مفتی محمد صاحب اور جناب جو ہے مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فیملی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان حضرات اور خواتین کو ویلکم کرتا ہوں. کچھ ضروری اعلانات ہیں، کچھ گزارشات ہیں، ضرور سنیے گا، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. قرآن کریم کا نزول ہوا تھا اسی مہینے، اور ہر مسلمان کا مرکز نگاہ رمضان المبارک میں قرآن کریم ہوتا ہے. صرف قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس سے ہم اپنے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے. قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کو ہماری اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. اور ہماری جو سرگرمیاں ہیں اس وقت قرآن کریم کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرے کئی رشتہ دار یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے دوست یاروں کا حلقہ بھی جو ہے یہاں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ان کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر لوں. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ القرآن کورسز کے تحت خواتین کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر شہر کے 15 مراکز میں جاری ہے.
مرکزی کلاسز گل بہار لان عالمگیر روڈ پر منعقد ہو رہی ہیں روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور روزانہ وہاں ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کچھ سالوں پہلے تک اس قسم کے سلسلے ہمارے شہر میں منعقد نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اس کا رواج بنتا جا رہا ہے کہ پہلے جہاں رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا غلغلہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی نشستیں بھی منعقد ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب قرآن کریم سے دوری ہے۔ قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور جب نہیں سمجھتے ہیں تو دو بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک فرقہ واریت اور دوسرے ضلالت، تنزل۔ آج دیکھ لیں، بنیادی طور پر ہم قرآن کریم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان تنزل کا شکار ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو حرز جان بنا لیں، اس کو سمجھنا سمجھانے کی نشستوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو یہی الحمدللہ قرآن کریم یہ ہمارے عروج کا باعث بنے گا، اور مسلمانوں کا جو زوال جو ہے وہ ترقی میں بدل جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو فرقہ واریت کے ایک بہت بڑے جنگل کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، وہ الحمدللہ اس سے بھی نکلنے کا سب سے بڑا سبب بنے گا۔ میری فیملی کے حضرات جو تقریباً 120-25 افراد پر مشتمل ہے، اور اس میں سے اچھے خاصے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، ان سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ہمارے گھر سے شرکت نہ ہونے کے برابر ہے گل بہار لان میں، خواتین کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہے۔ الحمدللہ روزانہ 800 خواتین اس پروگرام میں ہوتی ہیں، روزانہ 800 خواتین، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اور وہ مجمع جو ہے وہ بنیادی طور پر تقریباً 20 سے 30 سال کی لڑکیوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نوجوان لڑکیوں کے اندر ایک دین کے حوالے سے جو تڑپ پیدا ہو رہی ہے، ایک انقلاب ہے الحمدللہ۔ ایک زمانہ تھا ہم نے جب یہاں القرآن کورسز میں بنس روڈ پر جو شروع کیا تھا یہ خلاصہ تفسیر کا سلسلہ، اور پھر یہاں شروع کیا تھا، 8 سے 10 خواتین مشکل سے ہم جمع کر پاتے تھے، 8 سے 10 خواتین۔ لیکن الحمدللہ ہم نے یہ اپنی کوشش جاری و ساری رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ کر اپنی خواتین کو جمع کر دیا۔ 800 خواتین، کوئی جو ہے اتنا بڑا اجتماع جو ہے خواتین کا کیا، مردوں کا بھی کوئی اس وقت شہر میں نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو میری گزارش میرے گھر والوں سے یہ ہے کہ اپنی جتنی بھی خواتین ہیں، ہماری جتنی بھی خواتین ہیں، وہ پابندی کے ساتھ اس پروگرام کے اندر جڑیں۔ میرے دیگر جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری جتنی خواتین بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کریم سمجھنے سمجھانے کی نشستیں الحمدللہ منعقد کی جا رہی ہیں، اور اس کو ہم ایک نعمت شمار کریں۔ روزانہ ایک پارے کا 2 گھنٹے کے اندر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو اپنے لیے ایک نعمت عظمیٰ سمجھیں، اور اس میں اپنے گھر کی خواتین کو ہر صورت میں بھیجیں۔ الحمدللہ آج 19 پارے ہو گئے ہیں، 11 پارے رہ گئے ہیں، تو میری گزارش رہے گی کہ اس حوالے سے جو ہے کمر بستہ ہوں، اور جو ہے بحیثیت مسلمان ہماری رجوع الی القرآن کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، اور دین کو اس کا ایک عالی مقام پر لے جانے کی ہماری ایک ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہم پورے اتریں۔ ہمارے جو ساتھی یہاں بیٹھ کر جو ہے بہت کم آتے ہیں نا، میرے گھر کے رشتہ دار، یہاں ہر مہینے جو نشست منعقد ہوتی ہے، میں شکایت کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے بہت شکایت ہے آپ لوگوں سے کہ یہاں ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں درس قرآن و حدیث کی نشست منعقد ہوتی ہے، اس میں ہمارے فیملی کے 2-3 افراد کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کہہ کر یہ نہیں کہ یہ ان کو جو ہے کمیونیکیٹ نہ کیا جاتا ہو، کہہ کر تھک جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ گھر کے پروگرام کو اون نہیں کیا جاتا ہے، حالانکہ
اس گھر کے پروگرام کا ایصال ثواب جتنے ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں ان سب کے لیے وقف ہے، وقف. اور اس کے باوجود ہم اتنا بڑا رزق ان لوگوں کو بھیجتے ہیں ہر مہینے. یہاں روزانہ کتنے ختم ہوتے ہیں قرآن کریم کے، اور القرآن کورسز کے اتنے سارے مراکز ہیں. وہاں جو ہے دین کی تعلیم اتنی زبردست طریقے سے دی جا رہی ہے. قرآن کریم بیسڈ ساری کی ساری تعلیمات ہیں، لیکن اس حوالے سے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. میں آج جو ہے بھرپور گزارش کروں گا آپ تمام حضرات اور خواتین سے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے دست و بازو بنے. اللہ کے دین کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کا کام ہے. یہ 29ویں روزے کو انشاءاللہ تعالی یہ جو خلاصۃ التفسیر ہو رہی ہیں 15 مراکز میں، ان سب جگہوں پر انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کا ختم کیا جائے گا جو خلاصۃ التفسیر چل رہا ہے. گل بہار لان میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ ختم منعقد ہوگا، اور اس دن سو الحمدللہ وہاں شان ہی دوسری ہوتی ہے. ہزاروں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے آخری دن، ہزاروں خواتین کا دعا میں شرکت کے لیے آتی ہیں، آخری پارے کا خلاصہ تفسیر سننے کے لیے آتی ہیں. میری گزارش آپ تمام حضرات سے رہے گی کہ اس دن بھی شرکت کریں. 29ویں روزے کو انشاءاللہ جمعے کا دن ہوگا. تو ہم ویسے تو جو ہے روزانہ جو ہے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوتا ہے یہ سلسلہ. انشاءاللہ اس دن جو ہے جمعے کی وجہ سے ہم نے 9 بجے سے لے کر جو ہے 12 بجے تک کا یہ سلسلہ رکھا ہے. تو اس میں آپ حضرات اور خواتین متوجہ ہوں، اور کل سے جو اپنی خواتین کو وہاں بھیجنا شروع کریں. ایک ہمارے لیے قرآن کریم کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی کہ انکل ہم جب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ اس کی اردو لینگویج جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی جو قرآن کریم کے ترجمے ہوئے تھے وہ پری پارٹیشن کے تھے یا پری پارٹیشن کے فوراً بعد ہوئے تھے. لینگویج جو ہے ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے چینج ہوتی ہے. اردو بھی چینج ہو گئی ہے الحمدللہ، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے جو قرآن کریم کا جو اردو میں جو ترجمہ کیا حالیہ، وہ اتنا آسان ہے کہ ایک 8ویں جماعت کا طالب علم بھی جو ہے اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. تو یہ والی شکایت جو ہمارے نوجوان نسل کی تھی وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان آسان ترجمہ قرآن بائی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اس کی نشر و اشاعت کو ایک کمپین کا درجہ دیا ہے، اور اس کی نشر و اشاعت کو ہم جو ہے وہ اتنے یعنی کہ سرعت کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے اس شہر کے اندر الحمدللہ ہزاروں نسخے یہاں سے گئے، ہزاروں نسخے، اور ہر مہینے سینکڑوں نسخے یہاں سے القرآن کورسز سینٹر سے نکلتے ہیں. کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں لوگوں کو ہم. تو ہم رواج دیں، آسان ترجمہ قرآن کو اپنے گھروں میں رکھیں. آسان ترجمہ قرآن کے ذریعے جو ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم. تو اپنے جو جتنی بھی تقاریب ہیں، جتنی بھی شادیوں کی تقاریب ہیں اور دیگر تقاریب ہیں، اس میں ہم جو گفٹس پیش کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، تو اس میں آسان ترجمہ قرآن کو جو ہے وہ رواج دیں کہ ہم آسان ترجمہ قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے جو رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ ہر گھر کے اندر موجود ہو. ہمارے وہاں گل بہار لان میں ہر خاتون کے ہاتھ میں آسان ترجمہ قرآن ہوتا ہے. ایک بہار ہے، جو جا کر دیکھ نہیں سکے وہ دیکھ کر تو آئیں. وہاں قرآن کریم کی جو ہے رحمت کی کیسی برسات نازل ہو رہی ہے. میرے بہنوئی حاجی محمد صاحب، حاجی ہارون صاحب، یہ حضرات جو ہے القرآن کورسز کے ساتھ بڑا زبردست تعاون کیا کرتے تھے. زینب حاجیانی، یہ تقریباً 85 ایئرس ان کی جب ایج تھی تو انہوں نے القرآن کورسز کا بنیادی کورس کیا تھا، اور ہماری دست و بازو بنی رہیں. میرے والدین، میرے سسر، میری ساس، میری بہنوں، میرے بھائی،
اور یہاں جتنے بھی حضرات اور خواتین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو اعزاء اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے القرآن کورسز کی بنیادیں وہ ان کو سینچا، اور القرآن کورسز کا جتنا بھی کام جو ہے اس کی بڑھوتی کے اندر ان لوگوں کا بنیادی کردار تھا. تو ان کے لیے انشاءاللہ ہمیں دعا کرنی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے میں انتہائی دردمندانہ گزارش کروں گا کہ صرف دعا کافی نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا ہمیں دست و بازو بننے کی ضرورت ہے. وہ خاتون بہت پریشان ہیں، ہمارے خواتین کے شعبے میں اس وقت بیٹھی ہوئی بھی ہیں. ہمیں ان کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو رہائی کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ان کی رہائی کے لیے عملی جد و جہد کا حصہ بھی ہمیں بننا ہے. ہر ماہ کے تیسری اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. آپ یقین مانیں، میرے رشتہ دار خاص طور پر سنیں، ہمارے یہاں سے تو کوئی نہیں ہوتا. یہاں یہ فرشی نشست ہوتی ہے اور یہاں ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنی خواتین شریک ہوتی ہیں اس کے اندر الحمدللہ. تو میں پھر گزارش کروں گا بالخصوص سب سے اور ہمارے گھر والوں سے کہ اس میں بھی، اس سلسلے میں بھی ہر جمعرات کو جو یہ سلسلہ، ہر ماہ کے تیسرے اتوار کو جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ضرور خواتین کو بھیجا کریں اپنی. یہاں ہم نے ایک سلسلہ یہ رکھا ہے کہ القرآن کورسز بہت سارے پروگرام نظریاتی، خالصتاً نظریاتی پروگرام ہوتے ہیں ہمارے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا خالصتاً نظریاتی پروگرام تھا. مکھی پر مکھی مارنے والا حساب کتاب الحمدللہ ہم نے رکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے تو جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کے اندر اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہیں تو دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے عقل سلیم اپنی استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور صرف جو ہے فضیلت قرآن کے موضوع پر جو ہے صرف جو ہے پروگرام کروا کر جو خوش ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ ناکافی ہے. اس میں آپ اپنا دماغ چلائیں اور ایسے علماء اکرام کا انتخاب کریں جن کی تعلیم ہو زبردست اور جن کی سوچ بیدار ہو، اور وہ ہمیں جو ہے یہاں جو ہے اپنی گفتگو کے ذریعے جو ہے اسلام کا صحیح میسج کمیونیکیٹ کریں. تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی ہماری کوشش جاری و ساری ہے. تو اس کے لیے ہم مختلف پروگرام جب منعقد کرتے ہیں تو اس کے SMS بھی چلاتے ہیں. تو اگر آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے ابھی تک اپنے فون نمبر ہمارے یہاں رجسٹر نہیں کروائیں تو وہ اپنے فون نمبر رجسٹر کروا دیں تاکہ گاہے بگاہے جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں ان کے آپ کو SMS ملتے رہیں. اپنے ایک دل کی بات کرتا ہوں میں، تھوڑا سا ٹائم تو لے رہا ہوں آپ لوگوں کا میں، لیکن باتیں بہت ضروری ہیں. اور بحیثیت مسلمان معاشرے کے اندر کردار تو ہمیں ادا کرنا ہے نا. ٹائم کوئی نہیں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے جو اپنا وقت فارغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں بہت برکت جو ہے دے دیتا ہے. یہ چیز جو ہے میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی کہ الحمدللہ القرآن کورسز کا نیٹ ورک بھی میں چلاتا ہوں، میری اہلیہ بھی اس میں شریک کار ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے سینکڑوں خواتین اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن الحمدللہ میرے کاروبار کی سرگرمیوں میں کوئی فرق ہی نہیں آتا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ اس کو کہیں گے وقت میں برکت. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ کام بھی لے کر بیٹھ جائیں گے، یہ کام بھی کریں گے تو وقت کیسے دے سکیں گے اپنے کاروبار کو. نہیں، سب سے بڑی زندہ مثال میں ہوں آپ کے سامنے کہ الحمدللہ ہم اپنا نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کا کام بھی کرتے ہیں، ہم رجوع الی القرآن کا کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت میں اتنی برکت دی ہے کہ جو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ کام کیسے کر لیتے ہیں. میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے روزانہ کا مطالعہ بھی کرتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے وقت کے اندر برکت دی ہے نا. یہ سب کچھ ہوتا ہے. میرا مزاج بنیادی طور پر ایک تعلیمی مزاج ہے. میں جو نا اپنے فارغ اوقات جتنے بھی ہوتے ہیں تو میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں صرف کرتا ہوں، تبلیغی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ. میری گزارش آپ حضرات سے یہ رہے گی
کہ ہمیں اپنی ان سرگرمیوں کو جو بنیادی طور پر جو ہے نا دینی بیسڈ بنانے کی ضرورت ہے. دین کو پہلے ہم جو ہے بیس بنائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے گا. ہماری ساری کی ساری توجہ کا مرکز اس وقت الحمدللہ کراچی میں ایک جامعہ ہے دینی علوم جو ہے وہ اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے تعلیم دینے کے حوالے سے جامعۃ الرشید. ہر سال اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں. کیوں تذکرہ کرتا ہوں؟ یونیکنیس ہے اس کی. اور میں منسلک ایسے ویسے نہیں ہوا میں اس سے جامعہ کے پروگرام کے حوالے سے. تقریباً یہ پروگرام جو ہے درس قرآن و حدیث کے یہ کرواتے ہوئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو گیا. اور اس میں مختلف متعدد جو ہے دینی تنظیموں کا، متعدد مدارس کا، ہر جگہ کا الحمدللہ پانی پیا. ہر جگہ پر جہاں جہاں خدمت ہو سکی، جہاں جہاں موقع ملا کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید کی ایک یونیکنیس ہے اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی پرائرٹیز کا تعین کریں اس حوالے سے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، ہم کس طریقے سے کام کریں. کاروبار کے اندر جس طریقے سے ہم اپنی پرائرٹیز کا تعین کرتے ہیں نا، بالکل اسی انداز میں اپنی پرائرٹیز کا تعین کرنا ہوگا. ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا بات کو سمجھنے کے لیے. 300 سالہ دور غلامی کے بعد ہم پاکستان میں جب آزاد ہوئے تو اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کیا تھا، اس پر ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نظام تعلیم ایسا بنایا گیا کہ ایک مسلمان بچہ جو ہے مسلمان ہونے کے لائق نہیں رہتا اس نظام تعلیم سے نکلنے کے بعد. کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ اس کی بنیادی یہ تھی کہ انگریز بڑا شاطر ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت اس نے اپنا سارا کام کیا اور وہ 300 سالہ دور غلامی میں وہ اتنے بہترین انداز میں جو ہے ہمیں ڈیوائڈ کر کے گیا کہ آج تک ہم جو ہے متحد نہیں ہو پا رہے ہیں. ہمارے نظام تعلیم کو یکسر چینج کر کے چلا گیا. اور ان کا جو ایک وزیر تھا، وزیر تعلیم لارڈ میکالے، اس نے اپنے پروگرام میں لکھا کہ ہم ہندوستان میں ایسا ایک نظام تعلیم پیدا کریں کہ یہاں کا مسلمان کالا انگریز ہو، سوچ اس کی جو ہے وہ بالکل انگریزوں کی طرح ہو، اور اس کو جو تعلیم دی جائے وہ خالصتاً مادہ پرستانہ ہو، مسلمان رہے ہی نہیں ہو. یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. نظام تعلیم کیا ہے کہ ہمارے جو ہے بچے جو ہے وہ جب جو اسکولوں سے کالجز سے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں تو ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا ہمارے بچے کے ساتھ. اور اب الحمدللہ اسلامک اسکولز کا ایک بوم تو ہوا ہے لیکن وہ ناکافی ہے. جامعۃ الرشید کا امتیاز یہ ہوا ہے کہ جامعۃ الرشید نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اور دینی ایجوکیشن کو یونائٹڈ کر دیا ہے ایک چھت تلے. 300 سال پہلے جو ہمارا نظام تعلیم، مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا نا، وہ یہی تھا، ایک چھت تلے دین اور دنیا دونوں. اگر وہاں سے کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نکل رہا ہے تو وہ دیندار بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو ہے بالکل جو ہے دین سے نابلد ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. تو جامعۃ الرشید نے اپنے اس پروگرام کے تحت اس وقت جو ہے ایسے شعبے قائم کیے ہیں جو کہ دین اور دنیا دونوں شعبوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. متعدد شعبے قائم کیے ہیں انہوں نے، اور اسی چیز نے ہماری پوری ٹیم کو اٹریکٹ کیا. تقریباً 24 اراکین ہیں وہاں کے سرپرست شورا کے، اس میں سے تقریباً 18 تاجر ہیں. تاجر میرے دوست بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں، جو تاجر شورا کے اراکین ہیں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں. تو یہ سارے کے سارے دنیا دار لوگ ہیں اور دیندار بھی ہیں. تو ہم سب نے مل کر ایک جو الحمدللہ کوشش شروع کی ہے کہ اس نظام تعلیم کو پروموٹ کیا جائے. یعنی کہ ایک نوجوان جو عالم دین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروفیشنل بھی ہے کسی فیلڈ کا.
اور وہ کسی جو تجارتی کنسرن کا جو شریعہ ایڈوائزر بھی ہے, وہ اسلامک بینک کا شریعہ ایڈوائزر بھی ہے, وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو ہے دینی رہنمائی بھی دے رہا ہے. تو ایسے علماء کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ جو معاشرے کی اس انداز میں رہنمائی کر سکیں. اس بار کراچی, یہ جامعۃ الرشید کا ایک شعبہ ہے, کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز, یہاں سے 25 MBA نکلے. 25 MBA جو نکلے تو وہ معاشرے کے اندر کیا چینج پیدا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں, لیکن ہوا کا تازہ جھونکا تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو, جو جامعۃ الرشید کے حضرات جو ہے, انہوں نے تو اپنی کیپیسٹی کے اندر 25 گریجویٹس پروڈیوس کیے. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ الطاف بھائی ہمیں ایک نوجوان عالم چاہیے جو کہ MBA بھی کیا ہوا ہو. میں نے استاد صاحب کو فون کیا. استاد صاحب نے کہا کہ یہ جو 25 گریجویٹس جو ہے, ان کی جو ہے ابھی تک ان کے ایگزامس نہیں ہوئے اور 25 کے 25 جو ہے ایبزارب ہو گئے, یعنی کہ مختلف کمپنیز نے ہائر کر لیا ان کو ایز اے شریعہ ایڈوائزر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا, ہمیں بھی تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے کہ اس قسم کے جو ادارے ہیں اس کو ہم اپنے معاشرے میں پروموٹ کریں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, حاجی صاحب بڑے فکر والے ساتھی تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ الطاف بھائی جامعۃ الرشید نے بایولوجیکل سائنسز کا شعبہ کیوں قائم نہیں کرتا, جامعۃ الرشید جو ہے ڈیجیٹل سائنسز کا شعبہ کیوں قائم نہیں کرتا, اور فلانا شعبہ کیوں قائم نہیں کرتا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز, MBA, BCom اور اس کے ساتھ ساتھ عالم بننا, یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا نا. میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیمپس 2 کی تعمیرات کا نگران میں ہوں اس وقت, اور 5 سال پہلے کیمپس 2 کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا. کیمپس 2 کا جو بیسمنٹ جو ہے وہ ہم نے تقریباً 3 سال میں تعمیر کیا, جس میں ایک ہال بڑا سا بنایا گیا جو آڈیٹوریم کا درجہ اختیار کر گیا, اور 10 کمرے بنائے گئے. اس کے بعد اس کا جو ہے گراؤنڈ فلور بنایا گیا, اس میں سے 20 کمرے نکلے, اور اب جو ہے یہ اگلا فلور شروع ہوا ہے, اس کے 10 کمرے جو ہے رمضان کے 2 مہینے کے بعد کمپلیٹ ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 سال کی کاوش کے بعد جو ہے یہ تقریباً 20-25 کمرے بنے ہیں. حاجی صاحب کی خواہشات بہت بڑی بڑی, آپ حضرات بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یار جامعۃ الرشید اتنا زبردست کردار ادا کر رہا ہے تو یہ فلانے شعبے کیوں قائم نہیں کرتا. ایک حقیقت ہے, فلانے شعبے قائم تو ہوں, لیکن ہم تاجر حضرات اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ سوال یہ ہے. تعمیرات تو ہمیں کرنی ہے نا, اور تعمیرات ہم نہیں کریں گے. جامعۃ الرشید کا کیمپس 2 4 بلڈنگز پر مشتمل ہے, 4 بلاکس, اور استاد صاحب فرماتے ہیں, استاد صاحب خالصتاً نظریاتی ذہن کے آدمی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کا اصل پروگرام اور اصل جو ہے نظام تعلیم کو چینج کرنے کا جو موٹو جو ہے وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب 4 بلاکس پورے ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں فگرز, کہ اس وقت ہر شعبے سے کسی سے 10 فارغ ہو رہے ہیں, کسی سے 20 فارغ ہو رہے ہیں, کسی سے 25 فارغ ہو رہے ہیں. لیکن کیمپس 2 بننے کے بعد جو جامعہ سے جو فارغ التحصیل ہوں گے نا طلبہ, ان کی تعداد مختلف شعبوں سے, ان کی تعداد میں بتاتا ہوں وہ کیا ہوگی. چینج کہا جاتا معاشرے کے اندر چینج, وہ چینج جو ہے بذریعہ تعلیم اس طریقے سے آئے گی جس طریقے سے جامعۃ الرشید کا موٹو ہے, جس طریقے سے استاد صاحب اس وقت چاہ رہے ہیں. جامعہ میں اس کے بعد تقریباً جو ہے 10,000 طالب علم جو ہے رہائش پذیر ہوں گے, 10,000, اور تقریباً ہر سال تقریباً 750 گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس فارغ التحصیل ہوں گے, جو ابھی 25 اور 30 اور 40 اور 50 ہو رہے ہیں نا, اس کے بعد 750.
یہ 750 گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس اپنی اپنی فیلڈز میں جائیں گے تو وہ کتنا بڑا انقلاب برپا کریں گے. وہ اپنے اپنے اداروں میں جا کر سب کی کلیں سیدھی کریں گے, اور جہاں جہاں سودی نظام ہے اس کو نو کر کے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام کے اقتصادی نظام جو ہے اس کے اعتبار سے جو ہے اس کی کلیں سیدھی کریں گے. 750 گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس فارغ التحصیل ہوں گے. سالانہ 500 نظریاتی MBA تیار ہوں گے. 500 نظریاتی MBA, آپ اندازہ تو لگائیں. اور البیرون اسکول اور کالج کے تقریباً 750 طلباء فارغ التحصیل ہوں گے, اور 200 نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا. میں تو اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں, میں تو اس ہر فگر کے ساتھ ایک زیرو کا اضافہ چاہتا ہوں میں. اور میں الحمدللہ میں اور ہماری یہ جتنے بھی ساتھی شورا کے جتنے بھی ساتھی جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس یہ جو جامعۃ الرشید کا جو موٹو ہے اور جو 4 جو ہے اس کی جو بلاکس جو ہیں وہ تعبیر ہونے کے بعد جو ہے جو صحیح معنوں میں جو ہے نا اسلامی نظام تعلیم کی جو اصل شروع ہے اس کے اعتبار سے جو ہے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر کام نظر آیا, کوشش کر رہے ہیں. بس اتنی بات میرے نزدیک کافی تھی, ورنہ تو میں اگر ٹائم ہوتا نا تو ویٹیکن سٹی جس کی آمدنی تقریباً اس وقت جو ہے یہ اس سال $1,000 ارب ڈالر ہو جائے گی, اس کے میں اعداد و شمار پیش کرتا کہ یہ عیسائی مشنریاں جو ہیں یہ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں, اور ہم تو اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں جتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں. میں بتا ہی دیتا ہوں, 1 منٹ لگے گا. اس وقت جو ہے ان کی آمدنی $1,000 ارب اس سال سے ہو جائے گی, اور چرچ کے تحت 1 لاکھ تعلیمی ادارے چلتے ہیں. اس وقت 45,000 غیر تعلیمی ادارے چلتے ہیں, جن میں سے 25,000 NGOs کی شکل میں کام کر رہے ہیں. ان میں سے 42,000 مشنریز ہیں جو عیسائیت کی دعوت و تبلیغ پیش کر رہی ہیں. 40,000 ادارے ان مشنریز کی معاونت کر رہی ہیں, اور تعلیمی اداروں میں 13,000 لائبریریاں ہیں, 13,000 لائبریریاں, اور 30,000 اخبار و جرائد ان میں سے شائع ہوتے ہیں. 4,500 ریڈیو اور ٹی وی چینلز ہیں ان کے, جن کے سامعین 70 کروڑ بنتے ہیں, اور 35 لاکھ پادری اور دیگر مذہبی عملہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ کتنی منظم جد و جہد کر رہے ہیں اپنے دین کو, اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں آخر میں گزارش کروں گا حضرت استاد صاحب سے کہ آ کر دعا فرما دیں. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب تشریف لا رہے ہیں دعا فرمانے کے لیے. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم جامعۃ الرشید کا جو دارالفتاء ہے, جو اس وقت جو بر صغیر کا سب سے بڑا دارالفتاء ہے, اس کے چیف ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اوپر تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. دنیا کا سب سے بڑا دارالفتاء نہیں ہے, بہت سارے بڑے بر صغیر میں بھی بڑے بڑے ادارے الحمدللہ موجود ہیں, اور دارالعلوم کراچی کا دارالفتاء وہ اس اعتبار سے بہت ممتاز ہے کہ وہاں بڑے بڑے اکابر ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کام کر رہے ہیں. تو ہم انہی کی تربیت سے جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت سیکھا ہے, ٹوٹا پھوٹا کام ہم کر رہے ہیں. تو یہ بر صغیر کا سب سے بڑا دارالفتاء نہیں ہے, بلکہ بہت سے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے, اور الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك,
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو قرآن کریم کے ختم کی مجلس ہے. آپ کے کلام سے اونچا کوئی کلام نہیں. آپ کے دیے ہوئے نظام زندگی سے کوئی اونچا نظام زندگی نہیں. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے زیادہ پاکیزہ تعلیمات کہیں موجود نہیں. یا اللہ ہم نے آج تک ان تعلیمات پر عمل کرنے میں جس قدر کوتاہی سے کام لیا ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. آپ نے اتنا عظیم الشان نظام زندگی ہمیں دیا تھا، اس پر خود بھی چلو اور ساری دنیا کو اس کی دعوت دو. یا اللہ ہم ساری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کے مکلف تھے. یا اللہ ہم نے اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر اس کو پوری طرح نافذ نہیں کیا. یا اللہ ہمارا قلب و دماغ پوری طرح دیندار نہیں بنا. ہمارے اعضاء اور جوارے پر دین کے احکام نافذ نہیں ہوئے. یا اللہ ہمارے گھروں میں ہم نے اپنے دین کو نافذ نہیں کیا. یا اللہ اپنے پڑوس والوں کی فکر نہیں کی، اپنی دکان میں دین کو نافذ نہیں کیا. یا اللہ اپنی عدالتوں میں اپنی اسمبلیوں میں نافذ نہیں کیا. یا اللہ ہم اجتماعی طور پر سارے بہت بڑے مجرم ہیں. یا اللہ ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی محبت کاملہ اور اطاعت کاملہ عطا فرما دیجئے. اپنے ایک ایک حکم پر چلنے والا بنا دیجئے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور منور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ کی جاری کی ہوئی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ہمارے گھروں میں یا اللہ غیروں کے طریقے، غیروں کی تہذیب آتی جا رہی ہے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیاری تہذیب، آپ کی پاکیزہ تعلیمات ہمارے گھروں میں نافذ نہیں ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے ماتحتوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے جسم پر، اپنے دل و دماغ پر دین کے سارے احکام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ توفیق دینے والے تو آپ ہی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے قلب کی اتنی اصلاح فرما لیں کہ یہ نفسانی خواہشات دب جائیں، نفس اور شیطان کے مکر و فریب ہم پر اثر انداز نہ ہو سکیں. یا اللہ ہمیں اپنا محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے پورے عالم اسلام میں جو افراتفری ہے، جو خانہ جنگی ہے، جو انتشار ہے، جو ظلم و ستم ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے نجات عطا فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں
ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے اموال اور اولاد میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ جہاں کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حاضرین اور حاضرین کے متعلقین خواتین اور حضرات جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، یا اللہ جن کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، نیک مقاصد ہیں، دین کی خدمت کے جذبات ہیں، یا اللہ انہیں قبول فرمائیے اور انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیجئے اور سب کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازیے، سب کو جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی جہاں جہاں جو جو خدمت ہو رہی ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور اے اللہ صحیح نہج پر خدمت کرنے کے لیے یا اللہ سبھی حضرات کو توفیق عطا فرمائیے۔ جتنے دینی مدارس ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، دین کے مراکز جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، مساجد میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اور سب کی رہنمائی فرمائیے۔ یا اللہ صحیح راستہ دکھا دیجئے، کام کرنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، کام کرنے کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ فہم دین عطا فرمائیے، یا اللہ فہم سلیم عطا فرمائیے۔ اپنے فضل و کرم سے ان ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ القرآن کورسز نے جس طریقے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کی ہے، یا اللہ اس محنت اور جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور زیادہ ترقیات سے نوازیے۔ یا اللہ اس شہر میں 15 مراکز ہیں یا 20 مراکز ہیں یا 25 مراکز ہیں، یہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی کے لیے ناکافی ہیں۔ یا اللہ ایک ایک ضلع میں اتنے مراکز قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کا جذبہ عطا فرمائیے، اس کے لیے حالات سازگار بنائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس تمنا اور آرزو کو پورا فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جامعۃ الرشید میں جتنے شعبے کام کر رہے ہیں سب کو استحکام نصیب فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری ضرورتوں کا غیب کے خزانوں سے تکفل فرمائیے۔ جو حضرات دینی خدمات میں حصہ لیتے ہیں، اپنے اموال لگاتے ہیں، اپنے اوقات لگاتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائیے، ان کے اموال میں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ یہ حقیقت ہمیں سمجھا دیجئے، ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے کہ دین کے کاموں میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فاسد عقود اور سودی معاملات کی وجہ سے مال کو گھٹاتے ہیں، اور صدقات کرنے سے، دین کے کاموں پر خرچ کرنے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ یا اللہ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، شام اور عراق کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہماری لاشیں گر رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی لاشیں گر رہی ہیں، بچے بھونے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہر طرف ہمارے لاشیں تڑپ رہے ہیں، خون سے لت پت ہیں۔ یا اللہ اب تو رحم فرما دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما لیجئے، جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہم ان حالات سے دوچار ہیں، ان مصائب اور آلام کا شکار ہیں۔ یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم نے آپ کی اس پاک زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لنا ما لا ینقصک واغفر لنا ما لا یضرک، ہمارے گناہوں سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ عفو کریم ہیں،
آپ رحمان اور رحیم ہیں، یہ اس کائنات کے مالک، ہمارے رب، ہمارے خالق اور مالک، ان پہاڑوں اور دریاؤں کے سمندروں کے مالک، زمین اور آسمان کے مالک، یا اللہ سورج چاند ستاروں کے مالک، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرمائیے، یا اللہ ایک مظلوم بیٹی ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، یا اللہ کافروں نے، ظالموں نے اس پر اتنے ظلم ڈھائے، یا امت مسلمہ ساری مل کر کچھ نہ کر سکی، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کو ختم فرمائیے، ہمارے حصے کا جو کام ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ دنیا بھر کی اس طرح کی مظلوم بیٹیوں اور مظلوم مرد حضرات کو یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو اس کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، یا اللہ وہ ہماری امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جہاں جہاں سے اس کے لیے کوئی مثبت اور کامیاب کوشش ہو سکتی ہے وہاں احساس پیدا فرمائیے، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے، یا اللہ اس شہر میں امن قائم فرمائیے، سب کو بھائی بھائی بنا دیجئے، انما المؤمنون اخوہ کی عملی یا اللہ تصویر اور عملی مظاہرہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیجئے، یا اللہ سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں نصیب فرمائیے، نفرتیں ختم فرمائیے، یا اللہ اس شہر میں بہت ناحق خون بہا ہے، یا اللہ آپ کی ناراضی اور غضب کو دعوت دینے والے طرز عمل اختیار کیے گئے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما کر سیدھے راستے پر لے آئیے، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کے تعصبات سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما کر ایک امت مسلمہ متحدہ بنا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، یہ پاکیزہ گھڑیاں یا اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے